السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم نیا سورہ لیں گے انشاءاللہ، سورۃ المؤمنون مکیہ۔ چلیے اس کی تلاوت کرتے ہیں لفظی معنی اور گرامر اور تشریح کے ساتھ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ چلیے اس کے قاعدے دیکھتے ہیں۔ اس کے قد، قاف ہیوی پڑھیں گے، دال پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغرا ہوگا یہاں پر۔ افلح، یہ پورے حرکت ہے، جلدی ادا کریں گے۔ افلح، لام پہ توسط ہوگا، یعنی لنمر آواز جما کے رکھیں گے۔ افلح المؤمنون، یہاں پر جھٹکا دیں گے۔ مؤمنون، و مدہ لیتے ہوئے نون پر ساکن کر دیں گے۔ الذین، یا مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہم، میم پہ جما کے رکھیں گے آواز، فی میں یا مدہ ہے۔ صلاتہم، الف مدہ پورا اٹھانا ہے اور صوت کو ہیوی پڑھنا ہے۔ خاشعون، الف مدہ و مدہ۔ چلیے اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ قد، یقیناً، یہاں پر تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھ لیں گے۔ یہ سورہ مومنون مکی ہے، مکی صورت ہے اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع ہے اور آیتیں ہیں۔ اور عمر رضی، اس کے بارے میں یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو آپ کے پاس ایسی آواز سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر ایسی آواز سنتے تھے کہ شہد کی مکھی کی گھنگھنانے کی آواز آئی ہو، یعنی آپ ایسی دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے بہت ہی تڑپ کے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں عزت دینا، ہمیں عزت عطا فرمانا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں خوش کرنا اور ہمیں ذلت نہیں دینا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھے تو یہ فرمائے کہ اے عمر، مجھ پر 10 آیاتیں نازل ہوئی ہے، اس پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ صحابی یہ تحقیق کرنے آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بتائیے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں ہیں نا، وہ آپ میں پوری اترتی ہے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی خصوصیات ہے، یہ سورہ کی بہت ہی بہترین سورہ ہے۔ چلیے اس کے لفظی معنی لیتے ہیں۔ قد، یقیناً، یہاں پر قد لا کر یقین کی بات کہہ رہے ہیں۔ قد یقیناً افلح، یہ فلاح سے ہے، فلاح یعنی کسان۔ کلر بدلاتی ہوں۔ جی، افلح یعنی کسان۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بہت ہی محنت کرتا ہے، اور کسان زمین کو پھاڑتا ہے، بیج بوتا ہے تاکہ اس میں کھیتی اگے۔ تو یہاں پر جو وہی کامیاب ہوگا جو کسان کی محنت کرے۔ کیسی محنت کرتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے عبادتوں میں تو وہی تو کامیاب ہوگا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں قد یقیناً افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، المؤمنون، ایمان، واؤن جمع کا صیغہ، سب ایمان لانے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اب آگے ہم پڑھیں گے۔ الذین، یہ اس میں موصولہ ہے، الذین، یہ سب اس میں ضمیر کو جوڑتے ہیں، یہ الذین جو، ہم، یہ ضمیر منفصل ہے، فاصلے والا ضمیر ہے یہ، ہم وہ، فی میں یہ حرف جر کی وجہ سے صلاتہم میں زیر لگا ہے، صلاح یعنی نماز،
ہم اٹا ضمیر ہے فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشی یعنی ایسا ڈر جو وہ اپنے آپ کو توڑ لیتا ہے، خاشعون خشوع کرنے والا، یعنی ایسا اللہ سے ڈرتا ہے اور ایسے ڈر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ جھک کر نماز پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں خاشعون، خشوع کرنے والے۔ ایسی نماز ان کی ہوتی ہے جو خشوع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں، تو وہی کامیاب ہوگا جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھے، وہ صحابی کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرکت کو دیکھے کہ وہ داڑھی سے کھیر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس طریقے سے مت کرو، دیکھو خشوع و خضوع رکھو۔ اور جب وہ یہ بات سنے تو اپنے آپ کو بالکل بھی ٹھیک کر لیے۔ تو یہ کہنا ہے کہ نماز ایسے پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ایک صحابی یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں منافقت کی خشوع سے بچا، یعنی منافقت کیسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے اور خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اور ظاہر و باطن الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی وہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے خشوع سے بچا جو منافقت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہماری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے نماز میں دل اگر کسی کا نہیں لگتا تو چیک کرے اپنے آپ کو، اللہ یہ سوچے کہ اللہ سے تعلق میرا صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو سورہ 30ویں پارے میں یہ ہے کہ ویل للمصلین، خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب نماز تو وہ پڑھتا ہے، خرابی کیوں؟ کیونکہ نماز وہ ایسا پڑھتا ہے جیسے کہ نماز میں چوری کرتا ہے، جیسے کہ رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، اور پھر اس کو خشوع و خضوع کہاں سے رہے گا؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر، بہت ہی بہترین آیت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ مومنون کی 10 آیت، اسی لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سورہ مومنون کی 10 خصوصیت اپنے میں رکھو، یہی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے یہ ہے والذین، اور جو ہم وہ عن یہ حرف جر ہے، حرف جر بعد والے حروف کو مجرور کر دیتا ہے۔ عن اللغوی، لغو بات سے، معرضون سب اعراض کرنے والے ہیں، معرض یعنی اعراض کرنا، واو جمع کا صیغہ، وہ معرضون سب اعراض کرنے والے ہیں، یعنی لغو باتوں سے بچتے ہیں کون؟ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ افلح المؤمنون، جو مومن، ایسے مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں، تو وہی لوگ ان کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو بات یعنی دنیا میں کم رہتے، بات بھی کرے تو سوچ کے کرتے، اور ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ رہی ہیں آج کی بہت بہترین آیت ہے، 2 آیت۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔